یہ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پوچھا کون ہے دے والی امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے جبریل نو حکم دیتا ہے کہ تو اپنی شان بیان کرے بڑی شان دے مالک ہو بڑے مقام دے مالک ہو بڑی رب تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمائیاں نے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے اے وچ میرا کوئی کمال نہیں اے وچ میری کوئی کرامت نہیں اے وچ میرا کوئی کمال نہیں تے پھر حضور کی دا کمال ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرا کوئی کمال نہیں اے جو بھی عطا ہے میرے مصطفیٰ دی عطا میرا کوئی کمال نہیں اے تے سب رسول اللہ دی عطا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں جتنا دیا جنہ بھی نہ روزہ محبت نال مل کے پڑھ لو جتنا دیا سرکار نے اوکھا شیر میں نہیں مگر اوکھا تو دسو کچھ اوکھا پڑھ لیں اوکھا تو نہیں بولو تو صحیح یار موڑا ہے پڑھن کو دل کرتا لوگ پیدا ہو جائے گا مہربانی پڑھو کا والے بولا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا مینوں پتہ لگنا چاہیے بوڑھ والی مسجد کے اندر جب بیان ہو رہا ہے مینوں پتہ لگنا چاہیے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں دور دور تک آواز آ رہی ہے پتہ لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیوانے موجود نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مستانے موجود نے اے سارے صحابہ نال پیار کرنے والے نے صحابہ نال محبت کرنے والے نے فدا پوچھنی چاہیے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں وہ ہستی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے رب کو مانگ کے لیا یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب تعالیٰ نے بولو مانگ کے لیا یا اللہ اگر اسلام کی عزت چاہنا یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے سبحان اللہ بچہ بیان کرا دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلے امام جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایمان دے ہون تو ایک دن بعد میٹنگ بلائی گئی ابو جہل نے کمپنی بڑے بڑے ایم پی کے ایم ایل اے اکٹھے کیتے انہیں کہا 300 سال ملک نے سارے آئے دیہڑے انہاں دا بڑا پیا ہوندا کہ اے نہ ہوئے کہ کل کام خراب ہو جائے جڑا بڑا پانا دا کام مکا دے کیویں مکے گا انتخاب کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قتل کر دو اپنے گھر کو چلنے رستے کے اندر ایک بچڑا جنہوں بچہ کیا جانا وہ پوتیا قابو نہیں آیا کسی کو میرے گھر کو فرماتے ہو تسی کہتے جوان کاٹے تو بچہ قابو نہیں آ رہا انہوں نے کہا تو ایڈا دریرے نے قابو کر کے ہوگا آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ دو ان پڑھیا قابو کیتا
نوجوانوں کو آواز دیتی آ کے چھڑا لو ٹھنڈ ہوئے جب نوجوان قریب پہنچے بچہ چھوٹ گیا انہوں نے کیا عمر اتنی کوئی طاقت ہے کہ بچہ گھر چھوٹ گیا آپ نے پھر غصے کے نال پڑھیا پھر پڑھ لو جب نوجوان نزدیک آئے بچہ گھر چھوٹ گیا تیسری دفعہ پڑھیا نیڑے ہوئے تو انہیں دیر بچہ بھی بول گیا یا رضوان اللہ بچہ بھی بول گیا کہنے لگا عمر تو تے ایک بے زبان تے قابو نہیں پا سکتا تے چلنا تو محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرنا سبحان اللہ کون ہے کا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں ایک جھٹکا جا لگا جس وقت تھوڑا جانا گیا کہ کسی نے کیا عمر جا کے اپنے گھر کے حالات میں تیری بہن کا تیرا بہن ہوئی وہ تو مسلمان ہو چکے مختصر گھر کے اندر آئے آ کے ہمشیرہ نے ظلم کیا شدت کی تھا آخر کار تھک ہار گئی کہ کیا ہمشیرہ مینوں بھی اس بارگاہ نے بچ لایا سبحان اللہ مینوں بھی اس بارگاہ نے بچ لایا جس بارگاہ نے بچوں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے سبحان اللہ ان چونکہ آپ کا بڑا چاہو چلا رہے قریش کے بڑے بڑے سردار مکے کے بڑے بڑے جو بھی آپ کے نام کام کھانے کردے نے اس وقت حضرت زید بن ارقم صحابی رسول انہوں نے کہتے ہیں کونین نے والد تشریف فرما جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لے جس وقت گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلوار کا دی اگر برے ارادے نہ لا جائے تو سرکام تو جدا کر دیتا جائے اگر نیت اچھی ہوئی تو پھر ویلکم پھر خوش آمدید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرن کی کوئی لوڑ نہیں تلوار میں نام کا کچھ کرنا عرض کی حضور میں فاروق آ رہے ہیں فرمایا تواڈے نبی دی دعا دا ثمر آ رہا ہے سبحان اللہ تواڈے نبی دی دعا دا ثمر تواڈے نبی دی دعا دا ثمر آ رہا ہے سبحان اللہ ڈرن کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ کونین کے والے امام الانبیاء نے تسلیاں دیتی فرمایا بیٹھ جاؤ اس وقت حضرت عمر فاروق پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا اے دل کے اندر اسلام کے متعلق جتنا بھی بغض اس کو پاک کر دے سبحان اللہ اے دل کو پاک کر دے کہ عمر یا رسول اللہ حکم فرمایا کلمہ نہیں پڑھنا عرض کی تھی سونے ہی کام کرنا واسطے تے سبحان اللہ یہی کام کرنا واسطے آیا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غلامان مبارک ہو تمہیں یارا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا سبحان اللہ مبارک ہو تمہیں یارا عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جنہوں کا محبت نال مل کے بلو مبارک ہو تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں مانگا تھا خدا سے میں مانگا تھا دعا کا جواب آیا دعا کا جواب آیا خدا سے میں مانگا تھا دعا کا جواب آیا دعا کا جواب آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت جاگر ہوئے امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیویں آئے ہو سبحان اللہ عمر کیڑی شے ہے جڑی تینوں لے کے بارگاہ رسالت جا گئی ہے سبحان اللہ
وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے نے آپ فرما دینے پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کے تو کتاب آیا، پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کے تو کتاب آیا، جو لے کے تو کتاب آیا، جو مانگا تھا جو میں خدا سے میں نے مانگا تھا، دعا کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، کونین کے والی امام الانبیاء تاجدار بقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں ڈرن کی ضرورت نہیں، جتھے جتھے بیٹھے ہو ایتھے ایتھے بیٹھ جاؤ، کوئی ہلے نہ کوئی جلے نہ، کسی نو اگے پیچھے ہون کی کوئی لوڑ نہیں، ایسے جگہ تے بیٹھ جاؤ۔ حضور کی میں عمر بن خطاب آ رہے نے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ پہلا سا نہیں آیا، کرو نہ شک نگاہوں پر، کہ حضور پھر کیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی مجھے نے حضور کیے تو نبی پاک نے فرمایا وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں واسطے نہیں آیا بلکہ خدا کا انتخاب بن کے آیا۔ یہ بن کے آیا ہے، بولو تو صحیح، خدا کا انتخاب بن کے آیا۔ عرض کی تھی حضور کلمہ پڑھنے واسطے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، عرض کی تھی اور کیوں کرنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جی میں تیری مرضی۔ عرض کی تھی حضور پھر اینا چر لگ گیا، توجہ، کفر باہر سی کر تبلیغ اندر سی، اینا چر گزر گیا، عبادتاں اندر ہو رہی ہیں کفر باہر ہو رہا، تبلیغاں اندر تے کفر باہر۔ عمر ہن پھر کی ہونا چاہیے؟ عرض کی تھی سونے ہن عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن تبلیغاں باہر ہون گی نا، کفر اندر ہوئے گا، ہن تبلیغاں باہر ہون گی نا، کفر اندر ہوئے گا۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے کیا دین سچا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ کیا قرآن سچا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سچا ہے۔ حضور تسی سچے نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سچے ہیں۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے پھر لوگ کے کام کیوں؟ پھر صاف بنو تو سیدھے مکہ شریف چل رہے ہیں، پھر سیدھا بولو تو صحیح آپ سیدھا مکے کے اندر چل رہے ہیں۔ میں دیکھنا مکے کی ضرورت ہے جڑا ساڈے سامنے آ، یہ کوئی چھوٹی نہیں بات۔ میں دیکھنا جڑا مکہ دا ایک چکر میں مکے کا لا مکے کا چکر لا تو کافر کا ٹولا بیٹھا کافر بلا کر یا اپنے سرداروں کو جا کہتا ہے کہ عمر مسلمان ہو گئے،
جا کے انہوں نے دس کیا وہ گیا جا کے کہنے لگا او بھائی وہ گل سنو عمر بے دین ہو گیا فرمان نہ کلام کر وہ جو تینوں کیا وہ جا کے کہہ انہوں نے نہ کہ عمر بے دین ہو گیا عمر بے دین نہیں ہویا بلکہ نہ بے ایمانوں نے جا کے دس عمر نے رب نو رب مان لیا تو رسول نو رسول مان لیا سبحان اللہ جا کے انہوں نے دس جڑی گل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اے نہیں کہ عمر بے دین ہو گیا بلکہ ہن تے رب دی کرم نوازیاں ہوئی نے کہ جو اللہ نے محمد دا دین عطا کر دیا سبحان اللہ سنیا ہن لوگ کے کم نہیں ہوئے گا پھر میں کیویں فرمایا عرض کی حضور مکے کے اندر عبادت ہوتی تو یہ کافر نے میرا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں کافر نے عمر میں نہیں بڑھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو اسی کا جو سبحان اللہ یہ کیوں چھپ کر عبادت ہو آقا پڑھیں گے آج کعبے میں رکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین